أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول تھے ہم نے فضیلت دی ان کو بعض پر منہم من کلم اللہ بعض ان میں سے اللہ نے ان سے کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور بعضوں کے درجات بلند کیے۔ پچھلی آیات کے اندر اور کل والے درس کے اندر طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہے، اس کے اندر جہاد کا ذکر ہے اور امیر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ قلیل جماعت کثیر جماعت ہوتے، تھوڑی جماعت زیادہ جماعت ہوتے، اللہ نے انہوں نے فتح دیتی، اس کا ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تسلی دیتی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ سارے قصص کا ذکر کرنا تیرے سچے ہونے کی دلیل تو ہی اللہ کا سچا رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پارے کی آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے پیغمبر اللہ دے بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، مگر انہوں نے امتاں نے انہوں کی گل نہ منی اور انہوں کا رویہ تساں سن چکے ہیں۔ اس واسطے تھوڑی امت تے تھوڑی قوم بھی تھوڑے نال یہی کرنا ہے، اس واسطے پریشان نہیں ہونا۔ بعض رسول اے ہیں اساں انہوں بعض و بعض اتنے جزوی فضیلت دیتی، بعض اوصاف نال کے دوسرے رسولوں تو کہ ہیں افضل ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے کلام کیتا بلا واسطہ، جیسے موسیٰ کلیم اللہ نال اللہ نے کوئی طور دیتے کہ کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ نے کہہ دیتا درجہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمام رسولوں کے اعلیٰ مقام نصیب کیا، جنہوں آدن افضل الرسول، افضل الرسول سارے رسولوں کے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ پیغمبر نو بھی اساں بینات کے معجزات عطا کیتے، اساں اس دی تائید روح القدس یعنی جبرائیل نال کی۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا دوتے اختلاف تے انتشار ہی نہ بنتا، سارے لوگ ہی کہ اندے حق دوتے جمع ہوندے، نہ جہاد کی ضرورت پوندی، نہ کسی نبی کی ضرورت پوندی، نہ یہ سارا نظام اس طرح نہ ہوندا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ اگر چاہتا تو سارے لوگوں نے کیا کر دینا، توحید دوتے قائم کر دینا، دین دوتے قائم کر دینا، ایک قتال جہاد کا سلسلہ ہی نہ کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، زوری زور ایمان مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنے اختیار نال بندہ جڑا ایمان قبول کرے، جڑا کفر کرے وہ اپنے اختیار نال کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار نہیں چھڑنا چاہیے، نہیں چھڑنا چاہتا کہ اختیار جڑا انہوں دیتا ہے ہدایت قبول کرن دا یا کفر، اپنی مرضی نال جس چیز کو اختیار کرے بندے کو کیا دیتا ہے؟ اختیار دیتا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ سارے نو ایمان دوتے قائم کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس دوتے بھی کیا ہے؟ قادر، جہاد تے قتال کا سلسلہ بھی نہ بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جڑا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انہوں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایماندارو جہاد بھی کرنا نے تے جہاد واسطے مال بھی خرچ کرنا ہے، مال بھی کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا۔ اس دن تو پہلے خرچ کرو جس دن کے اندر لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس سے کوئی لین دین کاروبار نہیں ہونا، کوئی دوستی نہیں ہونی، کوئی کسی کی سفارش نہیں ہونی۔ اس واسطے اے دنیا ہے جڑا نیکی کماون دا تواڈے واسطے کہ ذریعہ، اے جہان ہے اسے جڑا کچھ کرنا نے کر لو، اللہ دے رستے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، کافر کے ظالم ہیں، کہ اللہ دی نافرمانی کر کے کیا کر دیں؟ اپنی جان دوتے ظلم کر دیں، لہذا انہاں نال کیا کرو؟ قتال کرو۔ اللہ دی زمین دوتے اللہ دا نظام قائم نہیں کر دے بلکہ کیا کر دیں؟ شرک و کفر کر دیں۔ اس واسطے انہاں نال کیا کرو؟ قتال۔ قتال کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ توحید نو نہیں مننا۔ مسئلہ توحید کیڑا ہے؟ اللہ دی الوہیت۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے ذکر کیتا ہے، آیت الکرسی
قرآن پاک کے مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں نے یاد ہوتی آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے، کوئی چور ڈاکو اگے پیچھے انہوں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ کی حفظ و امان رہتا۔ ایسے ایک نمبر تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا میں ہی اللہ، میرے علاوہ کوئی الہ کے معبود نہیں۔ الحی میں ہمیشہ زندہ رہنا گا، باقی ہر کہتے کہ آ جائے موت۔ کوئی بھی نبی ولی فرشتہ جن چھوٹا بڑا کوئی بھی موت کو مبرت پاک نہیں ہے، ہر ایک دوتے موت آ جانی ہے۔ اس واسطے جڑے اس اللہ دی الوہیت تے اللہ دی صفات دے منکر نال کے کرو جہاد۔ القیوم میں زندہ بھی ہاں تے خود بھی قائم ہاں تے باقی ساری کائنات نو ذرہ ذرہ کائنات نو تھام کے رکھنے والا ہی میں ہاں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم مینو اونگ تے نیند بھی میں کسی وقت پوری خلقت پوری ذرہ ذرہ کائنات کو کسی وقت بھی بے خبر نہیں ہے۔ جب بندہ سہ جاتا ہے نیند آ جائے اونگ ہو آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بے خبری آ جاتی۔ اللہ فرمایا میرے نزدیک بھی اونگ تے نیند نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری خلقت زمین آسمان اس کے اندر جڑا کچھ ہے سارا کہیں ماتا چل رہی ہے، اللہ کے حکم دے ماتا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہڑا بندہ ہے جڑا اللہ کے نزدیک سفارش کر سکے؟ اللہ کے نزدیک کوئی سفارش، یہ جڑی سفارش کی نفی ہوئی ہے اس کو آدھے شفاعت قہری۔ شفاعت قہری کیا مطلب؟ زوری زور اللہ کو گل منوا لوں، زوری زور شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالاذن کا مطلب ہے اللہ کی اجازت نال کے کرنا، سفارش کرنا، وہ درست ہے، وہ جائز ہے، دنیا کے اندر بھی ممکن ہے اور وقوع بھی ہے، اسی طرح آخرت کے اندر بھی کہ وقوع ہونے ممکن بھی ہے۔ شفاعت بالاذن یعنی مومنہ واسطے اسی نبی ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ سب تو بڑی شفاعت کہیں کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دا مشرکین دا رد کیتا ہے جڑے آدھے کہ سن اے نبی ولی چھڑا بچا لے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اجازت تو بغیر تو کسی بولن کی بھی اجازت نہیں ہونی، یہ تھوڑی میں اجازت نہ دیواں تو کوئی زبان بھی ہلا نہیں سکتا۔ صرف سفارش بھی انہوں دے حق کے ہونی ہے جنہوں دے متعلق اللہ خود اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تصرف والا کمال بھی کہ ہے وہ ہر چیز دیتے ہے، تصرف بھی میرا ہر چیز دیتے چلتا ہے، علم بھی میرا ہر چیز دیتے چلتا ہے۔ میرا کیا چلتا ہے؟ علم بھی زمین دی ایک ایک چیز دا علم رکھنے ذات کہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبی ولی چھوٹے بڑے سارے رل جاویں کسی ایک چیز دا بھی مکمل علم نہیں رکھتے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا کچھ اللہ چاسی جڑا کچھ اللہ دے دے اس تو ود جان دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم بھی میرا وسیع، وسع کرسیہ السماوات والارض، علم بھی میرا وسیع تے قدرت بھی میری وسیع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہ ذرہ کائنات کی حفاظت مینوں تھکائندی نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما، پوری کائنات کی حفاظت کرنا میں اللہ اس تو اکتا نہیں جانا، تھک نہیں جانا۔ وہو العلی العظیم، اللہ دی عزت اور عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنی توحید ذکر کی ہے، اپنی الوہیت ذکر کی ہے، تو الوہیت کی صفات ذکر کی کہ ساری کائنات اتنے تصرف بھی میرا چلتا ہے تو ساری کائنات اتنے علم بھی میرا چلتا ہے۔ کسی ہور نہ تصرف چلتا ہے نہ قدرت چلتی ہے تو نہ کسی کا علم چلتا ہے، علم بھی میرا چلتا ہے تو قدرت بھی میری چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا جڑا میری الوہیت دا منکر تے کافر تے مشرک ہے انہاں نال کے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کی واضح تے باطل بھی واضح، ہدایت بھی واضح، رشد و ہدایت بھی واضح تے گمراہی بھی واضح۔ اس واسطے جہاں دل چاہتا ہے وہ قبول کرے حق نو، جہاں دل چاہتا ہے وہ باطل نو۔
اور اسلام دے اندر دین دے اندر جبر لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر جبر نہیں ہے کسی نے زوری زور اسلام دیتے لایا، بلکہ حق بھی واضح ہے تے باطل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ سی، حق تے ایمان رکھ سی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انجے سمجھو اس نے کیا کیتا ہے، مضبوط کڑے نو تھام لیا، جڑا کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ کڑا کیڑا ہے؟ مضبوط کڑا ایمان والا کڑا ہے، اللہ دی توحید، اللہ دی الوہیت والا کڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ دی توحید دے خلاف ہیں، انہوں دے خلاف کیا کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔